الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم اور ہم نے ان کو جگایا، ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے۔ قال قائل منهم كم لبثتم، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم کب اٹھے، کتنی مدت کے بعد اٹھے؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، انہوں نے کہا کہ ایک دن کی مدت میں ہم اٹھے، یعنی ایک دن سوئے یا اس سے بھی کم۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے ہم کتنی مدت ٹھہرے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بھیجا جائے ہم میں سے کسی کو یہ روپیہ لے کر شہر کی طرف، تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا نفیس ہے، کون سا کھانا حلال ہے۔ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس وہ اس میں سے کھانا لے آئے ہمارے پاس، اور وہ نرم انداز میں جائیں، ہوشیاری سے آئے جائیں، اور کسی کے بارے میں اور تمہارے بارے میں کوئی بات نہ بتائیں، یعنی راز فاش نہ کریں۔ محترم حضرات، اصحاب کہف کا واقعہ اس مقام تک پہنچا تھا کہ اصحاب کہف غار میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند بھی طاری کر دی، یہ سو گئے۔ بادشاہ کے لوگوں نے آ کر غار کے منہ کے اوپر ایک سخت دیوار بھی بنا دی، مضبوط دیوار بھی بنا دی۔ دیوار کے بنانے کے بعد یہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے ہمارے مد مقابل اور ہمارے مخالف کو ہرا دیا، شکست دے دی، کہ ہم نے ان کو بہت بڑی سزا دے دی کہ وہ اندر ہی اندر گھوٹ گھوٹ کر اور بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مار کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آج نہیں تو کل اللہ اس کا انتقام ضرور لیتا ہے۔ ظالم کبھی چھوٹنے والا نہیں، ظالم کبھی نہ کبھی پکڑا ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو دھرتی پر ذرا بھی برداشت نہیں کرتا، چلنے ضرور دیتا ہے تھوڑا بہت، لیکن پھر کبھی نہ کبھی اس کو روک ہی لیتا ہے۔ الغرض یہ لوگ اپنے ذہن میں یوں سمجھے کہ ہم جیت گئے اور ان کو ہرا دیا اور باطل اونچا ہو گیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دیجئے
کہ حق آ گیا، باطل نابود ہو گیا، اور باطل نابود ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہی لوگ بعد میں چل کر نابود ہوئے، ختم ہوئے، ملیا میٹ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ اب اصحاب کہف اندر ہے، باہر کتا ہے، کتے پر بھی اور اصحاب کہف پر بھی نیند تاری ہے۔ جو روپے وہ لوگ لے کر گئے تھے ان کے سرہانے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی کروٹوں کو الٹتے پلٹتے رہتا ہے۔ علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ ان کی کروٹ کو بدلتا تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ، اور یہ بھی لکھا ہے کہ عاشورہ کے دن یعنی محرم 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کو بدلتا تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کو بدلتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کا بدن جب زمین سے لگا رہتا ہے تو زمین کی گرمی کی وجہ سے اس کا جو بدن ہوتا ہے پگھل جاتا ہے، اور زمین اس کے بدن کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ان کو باقی رکھنا ہے، اور ان کو میرے ایک بڑی نشانیوں میں سے اور ایک عجیب و غریب نشانی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے آگے چل کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھے لوگ، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نام و نشان کو باقی رکھتا ہے۔ الغرض، اب بات آئی گئی ہو گئی، لوگ بھول گئے کہ اصحاب کہف بھی کوئی تھے۔ دن نکلتے گئے، ہفتے نکلتے گئے، مہینے نکلے، سال نکلے، 100 سال نکلے، 200 سال نکلے، اور زمانے میں بہت اتار چڑھاؤ آیا، اور زمانے نے کئی کروٹیں لی اور کئی رنگ بدلے، اور رنگ بدلتے 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 دقیانوس بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیفر اور کردار تک پہنچا دیا، اور اس کے ظلم و ستم کو اللہ نے ختم کیا، اور اس کو ماننے والے تھے سب کے سب ختم ہوئے۔ اور وہاں اس آبادی میں، جس آبادی کو ترتوس کہتے ہیں یا افسوس کہتے ہیں، اس آبادی میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پیدا کیا، اور دور دور تک مسلمان ہی مسلمان ہو گئے۔ 300 سال اس طرح گزرے۔ ایک بادشاہ کی حکومت چل رہی تھی جس کا نام بیدوسیس تھا۔ یہ بیدوسیس بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں دینداری تھی، لیکن 68 سال اس کی حکومت ہوئی، اس کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا۔ فتنہ ایسا پیدا ہوا کہ کچھ لوگ ایسا پیدا ہو گئے کہ جو کہتے تھے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ آدمی مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اور ہڈی اس کی چورا ہوتی ہے، مٹی کھا جاتی ہے، پھر ہوائیں آتی ہے، اور ہوائیں اس مٹی کے اس ہڈی کے چوڑے کو اٹھا لے جاتی، اور آدمی نیست و نابود اور ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ فرقہ صدوقی فرقہ تھا، اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے۔ یہ فرقہ بڑھتے 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 بہت آگے نکل چکا تھا۔ بادشاہ پریشان تھا کہ 2 فریق ہو گئے ہیں، مسلمان 2 گھروں میں بٹ گئے ہیں، 2 جماعتوں میں بٹ گئے، 2 فرقوں میں بٹ گئے، تو بہت پریشان تھا، تدبیریں سوچتا رہتا تھا کیا کیا جائے۔ چودھری لوگوں کو بلایا، بڑے لوگوں کو بلایا، جن کو لوگ بڑے کہتے تھے، ان کو سامنے رکھ کر یہ بات رکھی کیا کیا جائے، تو وہ بھی گمراہ ہو چکے تھے۔ بادشاہ کو نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑے بڑے لوگوں میں یہ بدعقیدگی پھیل چکی ہے، تو اس کو اور زیادہ رنج ہوا، بہت ہی زیادہ رنج ہوا، بہت دکھ ہوا، پریشان پریشان پریشان۔ اب اس نے ایک پرانا کپڑا، فقیرانہ کپڑا پہنا، اور اپنے سر پر مٹی ڈالی، زمین پر مٹی ایک روم میں بچھائی، اور اس پر بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرنے لگا۔ یہ ساری تدبیریں اس نے کی کہ اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، اور دن رات دعائیں کر رہا تھا، اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما تاکہ یہ امت ہے، تاکہ یہ قوم ہے جو 2 گھروں میں بٹ چکی ہے، آپس میں فتنے پیدا ہو چکے ہیں، اور بدعقیدگی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، کوئی ایسی نشانی تیری ظاہر فرما تاکہ ان لوگوں کے اندر بدعقیدگی ختم ہو جائے، اور ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ دعائیں کرتا رہا، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ نے بندوبست کیا
اللہ نے بندوبست کیا اس عقیدے کو ختم کرنے کا، یہ باطل عقیدہ، یہ برا عقیدہ، یہ گندا عقیدہ۔ اور کیسے یہ ختم کیا؟ اصحاب کہف کے ذریعے، کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ اب اصحاب کہف کی حالت تو لوگوں کے سامنے ظاہر کی جائے۔ 300 سال ہو گئے، بعض روایتوں میں 309 سال ہو گئے تھے۔ اب ایک مرتبہ کی بات کہ کچھ چرواہے اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس غار کے قریب پہنچ گئے اور اچانک بارش ہونے لگی۔ اپنی بکریوں کو چرا ہی رہے تھے کہ بارش ہونے لگی۔ اب بارش سے بچنے کے لیے اور اپنی بھیڑ بکریوں کو بچانے کے لیے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ کوئی پناہ کا مل جائے تو ہماری بکریاں بچ جائے۔ اب انہوں نے اسی غار کی طرف رخ کیا کہ غار تو ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار جیسا معلوم ہوتا ہے، اس کو اگر توڑا جائے تو اندر کوئی غار ہے اور اس میں پناہ مل سکتی ہے، ہماری بکریاں بھی بھیگنے سے بچ جائے گی اور ہم بھی بچ جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس دیوار کو توڑنا شروع کیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک چرواہے نے اپنے بکریوں کے باڑے کو بنانے کے لیے کچھ مزدور لایا اور کہا کہ اس دیوار کو توڑو، اس دیوار کے اندر جو غار ہے اس میں باڑا بنانا ہے، یعنی بکریوں کو اس میں رکھنے کا ایک باڑا بنائیں گے۔ چنانچہ یہ دیوار توڑ دی گئی۔ لیکن پہلے بھی آ گیا کہ قرآن جس کو کئی مرتبہ کہا، قرآن نے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور تم گمان کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹیں بدلتے تھے، اور ان کا کتا اپنی بائیں پھیلائے ہوئے چوکھٹ کے اوپر بیٹھا تھا، اور اگر تو اس کو جھانکتا تو الٹے پاؤں بھاگ نکلتا اور تمہارے اوپر رعب کو چھا جاتا۔ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کی اہلیت ایسی بنا دی تھی، اس غار کی ایک ڈراؤنی جگہ۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی وہاں جاتا ہے تو آٹومیٹک اس کو محسوس ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ پوری غار کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا تھا، اور ان اصحاب کہف کو اگر کوئی دیکھتا تھا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی اور ڈر محسوس ہوتا تھا، ایک رعب طاری ہو جاتا تھا، اس لیے آدمی بھاگ نکلتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو چرواہے وغیرہ اندر جانے لگے ہوں اور اچانک ان کی نظر پڑی اور یہ الٹے پاؤں بھاگ نکلے ہوں۔ الغرض اب اس غار کے کھلنے کی وجہ سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو کوئی تکلیف نہیں دی، اس کا انتظام بھی کر دیا تمہیں کیسے نکلنا ہے۔ اگر دیوار کو توڑنے کی نوبت آتی تو وہ ہتھیار کہاں سے لاتے؟ کیونکہ اندر سے توڑنا ہے، وہ تو اندر سے بند ہے، ہتھیار کہاں سے لاتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس غار کو اپنے کن فیکون سے توڑ دیتا اور کہتا ٹوٹ جاتا، وہ ٹوٹ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں، اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں، یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے۔ بعض لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب کچھ کر دے گا، تو اس طرح ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اسباب کی دنیا بنائی ہے، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ پوری زندگی اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، رزق عطا فرما، آسمان سے کبھی رزق اترنے والا ہے نہیں، اس کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اسباب کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں آگے چل کر عرض کروں گا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نکلنے کے لیے بندوبست بھی کر دیا۔ دیوار ٹوٹ گئی، وہ چرواہے چلے گئے، اور یہاں اصحاب کہف اٹھے، نیند کھلی، اور نیند کھلی تو دیکھا صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ اب آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کتنا سوئے،
کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ کچھ زیادہ سوئے، اپنے کچھ زیادہ سو گئے، کیونکہ رات کو سونا اور صبح اٹھنا تو کون پوچھے گا؟ بھائی ہم رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو گھر والوں کو پوچھتے ہیں کہ کتنا سویا، ہم کتنا سوئے؟ ایسا کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی رات تو سوئے ہیں اور صبح اٹھ گئے؟ تو ان کا بھی ایسا ہی تھا کہ یہ رات کو سوئے، حالانکہ 300 سال ہو گئے تھے، لیکن ان کو اتنا محسوس ہوا کہ ہم کچھ زیادہ سوئے ہیں، روزانہ جو سوتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا سونا ہوا ہے۔ تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنا سوئے؟ ایک نے کہا 1 دن، دوسرے نے کہا کہ 1 دن سے کم، کچھ یہ کہہ رہا ہے، کچھ یہ کہہ رہا ہے، لیکن آگے چل کر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا ٹھہرے، نیند میں کتنا ٹھہرے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ بہت جاننے والا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمیں ہر بات میں اللہ کو حاضر ناظر رکھنا چاہیے، ہر بات میں اللہ، ہر بات میں اللہ۔ دیکھو ساری باتیں ہو رہی ہے اور گھوم پھر کر اصحاب کہف اللہ پر آ جاتے ہیں کہ بھائی ہماری رائے تو یہ ہے لیکن اللہ بہت جاننے والا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی جب مشورہ دے تو اپنے مشورے پر ڈٹ نہ جاوے کہ میں جی کدو سیز کروں پر سے پاتا ہوں، میں کدو یہ پرفیکٹ ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بھائی بڑے بڑے لوگوں سے بھی مشورے میں غلطی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کا بھی مشورہ غلط ہو سکتا ہے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ دینے کے بعد جب بات نہیں ہوتی تو پھر سامنے والے کے ہم مخالف ہو جاتے ہیں، اور ان کو جب بات بگڑتی ہے تو ہم ان کو بدنام کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے آ کر کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ نہیں بولے، اللہ کی طرف توجہ کرنے لگے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ کھایا نہیں تھا، بھیڑیا نے کھایا نہیں تھا، لیکن حضرت یعقوب یہ سمجھے چلو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس وقت قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کیا کہا کہ تم بنی بنائی بات لے کر آئے ہو۔ یوسف کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا، تم بنی بنائی بات لے کر آئے ہو۔ بنیامین گیا سال ہر سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو بنیامین کو روک لیا، قید کر لیا، بھائیوں کو کہاں جاؤ تم اپنے باپ کو لے کر آؤ۔ اب یہ گئے بھائی اور کہنے لگے کہ یوسف نے کہنے لگے کہ بادشاہ مصر نے بنیامین کو قید کر لیا ہے، اور بالکل صحیح بات تھی بھائیوں کی بات بالکل صحیح تھی کہ قید کر ہی لیا تھا، لیکن اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم بنی بنائی بات لے کر آئے ہو، منے چھیترو سب ہے، اپنے کہے بادشاہ منے تمہیں چھیترو سب، یہ اس وقت بھی یہی کہا، اس وقت بھی یہی کہا۔ اس وقت صحیح تھے اللہ کے نبی حضرت یعقوب، اور اس وقت صحیح نہیں تھے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ بڑے آدمی بھی مشورے میں غلطی کر سکتے ہیں، تو تم کیا چیز ہے، مشوروں میں ڈٹے نہیں رہنا چاہیے، ضد کرنا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں حضرات اصحاب کہف، انہوں نے کہا کہ ہمارے اللہ بہت جانتے ہیں ہم کتنا سوئے، 1 دن سوئے یا 1 دن سے کم سوئے۔ اب آگے ان لوگوں نے یہ کہا، روایتوں میں یوں آتا ہے یہ سارا مشورہ، یہ باتیں ہونے کے بعد انہوں نے وضو کیا اور نمازیں پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مشورے کے لیے بیٹھ گئے کیا کیا جائے۔ جیسے ہمارے جماعت وار ساتھی مشورہ کرتے ہیں، ہر چیز میں مشورہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، مشوروں میں خیر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی، ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوتی، اللہ مشوروں کے ذریعے سے کھولتا ہے۔ ہر معاملے میں مشورہ کرنا چاہیے، دینی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں، گھریلو معاملے میں، شادی کے معاملے میں، ہر معاملے میں ہمیں مشوروں سے کام لینا چاہیے۔ اللہ بہت بڑے بڑے راستے اور اچھے اچھے راستے کھولتا ہے۔ الغرض اب دیکھیں ان لوگوں میں کیا کہا، ان لوگوں نے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَيْلِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ہم میں سے کسی کو بھیجا جائے کہ وہ اس سکے کو لے کر جائے، ان روپیوں کو لے کر جائے شہر کی طرف۔ کیوں شہر کی طرف جائے؟ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ،
کہ وہ جائے اور دیکھے کہ کون سا حلال کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، نفیس کھانا ہے، تو وہ ہمارے لیے اس میں سے کھانا لے کر آوے۔ دیکھیں اصحاب کہف بھوکے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم 300 سال کے بعد اٹھے، ان کو تو یہ لگا کہ ہم رات کو سوئے تھے، صبح اٹھے، صبح سوئے تھے، رات کو اٹھے ہیں، بس ان کے دماغ میں یہ تھا۔ اور قدرت نے دیکھے کہ ان کے بال بھی ویسے کے ویسے تھے، ناخن بڑھ جانے چاہیے، ناخن بھی نہیں بڑھے، اور کچھ مزید تغیر ان کے پوری گاڑ کے اندر نہیں ہوا۔ گاڑ کے باہر جتنے تغیر ہوئے، بہت سارے بدلاؤ ہو گئے، بہت اونچ نیچ ہوا اور بہت اتار چڑھاؤ ہوا، لیکن ہار کا معاملہ وہی کا وہی ہے، اس لیے ان کو کچھ پتا نہیں لگا۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو بھیجا جائے، وہ کون تھا؟ تملیغ، اور اس کو کہا جائے کہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے، حلال کھانا۔ اتنے بھوکے ہونے کے باوجود، پردیس میں ہونے کے باوجود، ویرانے میں ہونے کے باوجود، سب سے پہلا خیال ان کے دماغ میں آیا، ان کے مائنڈ میں آیا، کون سا؟ کہ حلال کھانا لے کر آنا۔ کیا کہا؟ حلال کھانا لے کر آنا، پاکیزہ کھانا لے کر آنا، جھٹکے کا کھانا لے کر مت آنا، کہ کافر لوگ ہیں باہر، وہ جھٹکے کا کھانا کھاتے ہیں، ان کا جو حلال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے، وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے، اور وہ ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ اس لیے اکثر کیوں کہا کرتے ہیں غیر مسلموں کے وہاں سے نان ویج نہیں کھانا چاہیے، ویجیٹیبل کھائے تو کھائے کوئی بات نہیں، پر نان ویج سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو مرغے کاٹتے ہیں یا بکرے کاٹتے ہیں یا جو بھی چیز وہ کاٹتے ہوں، تو ان کے کاٹنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ شریعت کے ورودھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہے نہیں، وہ جھٹکا مار دیتے ہیں یا پھر مشین میں اس کو کاٹ دیتے ہیں، مشین میں ڈالتے جاتے ہیں اور اس کی منڈی کٹتی جاتی ہے، اور یہ حلال ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے ویجیٹیبل کھانا ہے، نان ویج کھانا ہے، نان ویج کھانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مسلم کی دکان پر جانا، اور اس میں بھی پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ الغرض تو یہاں ایک بات پتا چلی کہ ہمیں ہمیشہ ہمارے پیٹ میں جانے والے لقموں کے بارے میں بڑی فکر کرنی چاہیے۔ اصحاب کہف کے اس واقعے سے اور ان کی اس ادا سے اور ان کے اس عمل سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال لقموں کی کوشش کریں، اور ہمیں کوشش کریں ہمارا جو لقمہ پیٹ میں جانے والا ہو وہ مشتبہ نہ ہو، ہماری بیوی بچوں کے پیٹ میں جانے والا ہو، ہمارے ماں باپ کے پیٹ میں جانے والا ہو، وہ مشتبہ اور حرام نہ ہو، پوری اس کی تحقیق ہونی چاہیے، ورنہ اس کے سے بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آدمی کے اندر کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کو عبادت کا دل نہیں چاہتا، من نہیں ہوتا کہ میں عبادت کروں، دعاؤں میں دل نہیں لگتا۔ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لمبے سفر کرتے ہیں، بڑا گندا حال ہوتا ہے، کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، بال بھی بڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب، دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی دعا رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کا کھانا حرام، ان کے کپڑے حرام۔ جب آدمی کا کھانا حرام ہوگا اور کپڑے حرام ہوں گے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، پھر آدمی واویلا کرتا پھرے اور شکایت کرتا پھرے، میری یہ حالت ہے، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، میرے گھر میں یہ مصیبت ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پھر یہ ساری چیزیں ہونے ہی والی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارے لقموں کو بالکل پاکیزہ حالت میں ہوں، ہمارے لقمے بالکل پاکیزہ ہوں، اور ایسے لقموں کو کھانے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ میں عرض کر دوں، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس، بڑے اللہ والے آدمی تھے اور صاحب کشف آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی کچھ ولایت کے درجے عطا کیے تھے، اور صاحب کشف، ان کو اللہ تعالیٰ بات کا الہام کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی آدمی نے دعوت کی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی، کچھ اساتذہ کو، بڑے بڑے اساتذہ کو بلایا گیا، کھانا پیش کیا گیا، حضرت نے منہ میں کھانا رکھا اور ایک دم سے انہوں نے تھوک دیا اور کھڑے ہو گئے اور سب کو کہا کہ کوئی کھانا نہ کھائے، چلے یہاں سے، نکل گئے۔ حضرت کو پوچھا گیا کیا بات ہے، کیوں؟ اس کے اندر سود کے روپے ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام کر دیا اور میں نے اس کو تھوک دیا۔ جب تحقیق کی گئی تو واقعی ایسا تھا
کہ اس آدمی نے سود کے روپے بھولے سے اس کے اندر آ گئے تھے اور اس طرح ان کو کھانا پیش کر دیا گیا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا، میری منہ ہی منہ میں رہا، منہ کے اندر، اور پھر اس لقمے کو میں نے تھوک دیا اور کئی مرتبہ میں نے کلی کی، لیکن منہ میں جانے کا یہ اثر ہوا میرے اندر کہ 40 دن تک زنا کا خیال آتا تھا۔ کیا فرمایا؟ 40 دن تک اس لقمہ حرام جو پیٹ میں نہیں گیا، خالی ٹچ ہوا ہے، اس ٹچ ہونے کی وجہ سے 40 دن تک مجھے زنا کا خیال آتا رہتا۔ ذرا سوچیں تو ہماری دنیا کتنی برباد ہو جائے گی، ہماری روحانیت کتنی ختم ہو جاتی ہوگی جب ایسے لقمے ہم کھاتے ہوں گے۔ حضرت خواجہ غلام علی صاحب مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بہت بڑے خادم تھے ان کے۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، کھانا پیش کیا گیا، مشتبہ لقمہ پیٹ میں چلا گیا، حرام نہیں، مشتبہ، شک والا لقمہ، شک والا، حرام ہے یا حلال ہے، حرام ہے یا حلال ہے، پیٹ میں چلا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے اندر سے روحانیت کو اللہ نے ولایت کو ختم کر دیا، روحانیت کو ختم کر دیا۔ میں اپنے شیخ کے پاس دوڑا گیا کہ حضرت دیکھو میرے دل کی حالت بہت بگڑ گئی ہے، ایک دم سے عجیب کیفیت طاری ہو گئی ہے، میرے اندر سے نور ختم ہو گیا ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ تم نے کچھ کھایا تھا؟ کہ ہاں کھایا تھا۔ کہا کہ وہ مشتبہ لقمہ تھا، وہ مشتبہ لقمہ تھا، اس مشتبہ لقمہ کی وجہ سے تیرا یہ انجام ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا اب تم استغفار پڑھتے رہو اور روزانہ میرے پاس آیا کرو، میں تمہیں دم کرتا رہوں گا، تم پر توجہ ڈالتا رہوں گا۔ حضرت آتے تھے، توجہ ڈالتے تھے، وہ خواجہ غلام علی استغفار پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں 40 روز تک حضرت نے میرے اوپر توجہ ڈالی، تب جا کے وہ ولایت اور وہ نور ولایت میرے اندر واپس آئی 40 روز کے بعد۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بہت دور رہنا چاہیے، حرام کے لقمے سے ہمیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ اور حلال روزی کمانے اور کھانے اور کھلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔